واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نمرود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حصہ چہارم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھیں ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلے میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلے سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر البقرہ آیت نمبر 258۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ الشورى آیات نمبر 79 تا 81۔ اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ سورہ الطلاق آیات نمبر 2 تا 3۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بھر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم میں صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر البقرہ آیت نمبر 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26۔ ہم انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 71۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے
جہاں ایک ظالم بادشاہ یعنی حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اس سے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا، ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، پس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ وہ سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے یعنی سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی دلوا دی۔ بخاری۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ و ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر نکل کر ایک ایسی بستی یعنی ارض مقدس میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور زگر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سورہ الصفات آیت نمبر 100۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، پس ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورہ الصفات آیت نمبر 101۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے مال و دولت میں برکتیں نازل فرماؤں گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ بقیہ حصہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔